علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج کی اس مبارک برکتوں والی مجلس میں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ہم سبھی حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے گوشے ہیں۔ جب بھی آپ کی شخصیت، آپ کی ذات پہ گفتگو ہوتی ہے تو ہر پہلو پر گفتگو ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پہلودار بنایا تھا کہ آپ جس پہلو پہ گفتگو کریں گے گفتگو صرف اسی سمت میں چلتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق ائمہ اہل بیت میں ایسی شخصیت ہے جن کی طرف ہر فرقے والا اپنے آپ کو منتسب کرتا ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، شیعہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، اس میں اسماعیلیہ فرقہ ہے وہ کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں امام جعفر صادق۔ حد تو یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ملحدین جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق ہمارے ہیں۔ فلسفی حضرات، حکماء حضرات، سائنسداں حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق ہمارے ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق نے ہر فن میں ہر جگہ اپنے ایسے آثار چھوڑے ہیں کہ سائنسداں سمجھتا ہے کہ بہت بڑے سائنسداں تھے، محدث سمجھتے ہیں بہت بڑے محدث سے، فقیہ سمجھتے ہیں بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا جامع بنایا ہوا تھا۔ آپ اہل بیت میں جو مشہور اہل بیت کے 12 ائمہ ہیں، ان میں سلسلہ وار ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا نام آتا ہے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بعد سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین جو میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے اور کربلا میں باقی رہنے والوں میں آپ تھے، جن سے امام حسین کا سلسلہ آگے بڑھا جو حسینی سادات کہلائے۔ امام حسن کی اولاد میں سے 1-2 افراد بچے ہوئے تھے جن سے حسنی سادات کا سلسلہ جاری ہوا۔ امام زین العابدین کے صاحبزادے مشہور حضرت سیدنا، ان کا نام ہے امام محمد، لیکن مشہور ہے امام باقر کے نام سے۔ ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا آپ کا مقام اس میں چھٹا آتا ہے، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق۔ ان کے بعد 6 مشہور ائمہ ہیں جن میں حضرت امام سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت امام محمد تقی، ان کے صاحبزادے حضرت امام علی نقی، ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہم، اور یہ 11 امام ہوئے، اور 12ویں امام انشاءاللہ قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ہم نے غالباً اس سے پہلے حضرت جب ہم حضور غوث پاک کا تذکرہ سن رہے تھے اس وقت بھی یہ بات ہم نے سنی تھی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اولیاء کا سردار بنایا ہے، وہ آپ کا زمانہ کتنا ہے، صرف آپ اپنی حیات ظاہری میں اولیاء کے سردار نہیں تھے، بلکہ آپ کی سرداری آپ سے پہلے والوں پر بھی ہے، بعد والوں پر بھی ہے۔ پہلے والوں میں کہا پر جو 11ویں امام امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سے لے کر جب 12ویں امام تشریف لائیں گے امام مہدی علیہ السلام، ان کے درمیان جتنا عرصہ ہے وہ سارا حضور غوث پاک کی ولایت کا عرصہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک 12ویں امام تشریف لانے والے ہیں، بعض حضرات جو کہتے ہیں شیعہ حضرات کہ ان کے 12ویں امام آ چکے ہیں چھپے ہوئے، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کا علم، آپ کی عبادت، تقوی اور آپ کے اخلاق اور آپ کی چند نصیحتیں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے علم کی جب بات آتی ہے تو اس سے پہلے تمہیدی طور پر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک جملے سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا جو آپ نے حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ امام اعظم یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ صرف امام اعظم ہی نہیں، بڑے بڑے ائمہ جن پر دین کے علم کی بنیاد ہے، مثال کے طور پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں عالم مدینہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں بشارت حضور نے دی تھی
کہ میرے بعد ایک عالم ایسا آئے گا مدینے میں کہ ساری دنیا کے لوگ مسئلے پوچھنے ان کے پاس میں آئیں گے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں ہیں۔ امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، امام لیث بن سعد، یہ بڑے بڑے اہل علم ہیں جن کا نام اگرچہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ اپنے اپنے علاقوں کے اپنے اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے۔ خود ان کے ماننے والے، جیسے امام اعظم کے ماننے والے حنفی لوگ ہیں، ویسے امام سفیان ثوری کے بھی تھے، حضرت امام لیث بن سعد کے بھی تھے، لیکن ان کا مذہب آگے نہیں بڑھ سکا۔ امام اعظم وغیرہ یہ لوگ آگے بڑھ گئے، لیکن یہ بھی سب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ ان میں امام اعظم کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ اپنے استاد محترم حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاگرد جب اپنے استاد کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ شاگرد کو دیکھ کر استاد کے علم کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جب شاگرد ایسے ہے، امام مالک جیسے شاگرد ہے، امام اعظم جیسے شاگرد ہے، تو استاد کی شان کیا ہوگی۔ دوستو، دین میں استاذی اور شاگردی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی استاد شاگردی کو ہم روحانیت میں لاتے ہیں تو وہ پیری مریدی ہو جاتی ہے۔ وہی بات جو علم کے دنیا میں آتی ہے تو استاد شاگرد ہوتے ہیں، وہی روحانیت میں آتے ہیں تو پیر اور مرید ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت دین میں ہے، کیونکہ دین صرف کتابوں کا نام نہیں ہے۔ کتابیں پڑھ کر ہرگز کوئی دین نہیں سمجھ سکتا۔ دین ہم کو کتاب کے ساتھ میں ایک عملی پیکر کا درس دیتا ہے، ایک عملی پیکر کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اگر صرف کتاب پہ کم کام چل جاتا تو اللہ تعالیٰ صرف قرآن بھیج دیتا اور لوگوں سے کہتا پڑھ لو ہدایت پا جاؤ، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا۔ جب سے ان کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، صحائف کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جب سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ، بلکہ جب کتاب نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رہنماؤں کے ذریعے ایک عملی پے کر دیا کہ انہیں دیکھو اور دین سیکھو۔ تو کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک عملی پیکر، ایک استاد ہو، ایک پیر ہو، ایک مرشد ہو، ایک رہنما ہو، وہ ضروری ہے۔ جو ان کے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے شاید اس سے پہلے بھی سنا ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مصرع ہے چار بیتوں کا، وہ کہتے ہیں، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ مشکل ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف آخری 2 میں سے سمجھاتا ہوں جو آپ کے کام کے ہمارے کام کے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ 20 پارے میں سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس سے نکل کر یہاں آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ دیکھا کہ ان کی بچیاں پانی بھر رہی تھی تو آپ نے پانی بھرنے میں ان کی مدد کی، تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ انہیں اپنے پاس کام پہ رکھ لیجئے، یہ بہت محنتی ہے اور ہماری خدمت کریں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے پاس میں 8 یا 10 سال کام کرنا پڑے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، آپ نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی شعیب علیہ السلام نے۔ جب وہ 8-10 سال کا عرصہ پورا ہوا تو قرآن کریم میں فلما قضى اجلہ، جب اپنے اپنا کام پورا کر لیا تو نکل گئے، شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل گئے۔ جیسے نکلے، جیسے کچھ دور پہنچنا تھا، کوہ طور پہ صدا آئی کہ موسیٰ ہمارے پاس آؤ۔ جو کوہ طور کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور کہا کہ میں اللہ ہوں، پھر آپ کو نبوت رسالت کا اعلان کیا گیا، وہ سب چیزیں ہوئی شعیب علیہ السلام کے پاس سے نکلنے کے بعد۔ تو اس واقعے کو علامہ اقبال نے ان 2 مصروں میں، ان 2 ابیات میں اس طرح بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ شبانی مطلب بکریاں چرانا۔ موسیٰ علیہ السلام 8 سے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں بکریاں چرا رہے تھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت شعیب علیہ السلام سے بڑا ہے۔ آپ اولو العزم رسول ہیں، لیکن خدمت ضروری ہے۔ کسی بزرگ کی خدمت میں رہنا، ان کے پاس رہ کر حاصل کرنا، اس کے دین میں بڑی اہمیت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی شعیب علیہ السلام کے پاس 8 سے 10 سال رہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ بکریاں چراتے تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کی بکریاں چلا رہے تھے، اپنے استاد کی بکریاں چلا رہے تھے۔ جیسے اس سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ پہنچا دیا۔ تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، بکریاں چراتے چراتے کلیم اللہ بن گئے، صرف 2 قدم کا فاصلہ۔ لیکن کیا ہے، شعیب علیہ السلام کی خدمت میں وہ 8 سال گزارے۔ آپ بزرگوں کی ہسٹری پڑھ لیجئے، یہ شبانی سے کلیمی کا سلسلہ ہر جگہ آپ کو ملتا ہے۔ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 قدم میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت غریب نواز کو ہم دیکھتے ہیں تو 20 سال حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ مشہور بات ہے، آپ جانتے ہیں سبھی، تو آپ نے 20 سال اپنے پاس رکھا، پھر پوچھا کہ حسن آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، تب آپ نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، زمین میں دیکھا تو تحت الثری میں دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ نے 10-20 سال کے بعد میں انہیں کچھ عطا کیا تب کی بات ہے۔
تو ہر ایک کو اپنے مقامات کے حساب سے ملتا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گزارے ہوئے 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اب یہ جملے کا مطلب آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اس کو اگر امام اعظم کی ہسٹری میں دیکھیں گے، ان کی تاریخ پڑھ کر آپ کہیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جو 2 سال میں نے رہ کر علم حاصل کیا، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ امام اعظم کہہ رہے ہیں، تو امام اعظم کے صرف ایک استاد نہیں تھے، امام اعظم کے 4000 استاد صرف حدیث میں تھے۔ امام اعظم نے 4000 استاذوں سے صرف حدیث پڑھی ہے، فقہ میں الگ، دوسرے علوم میں الگ ہے۔ لیکن آپ اتنے اساتذہ کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں سے میں نے پڑھا ہے، وہ سب ایک طرف ہے، لیکن امام جعفر صادق کی خدمت میں گزار ہوئے 2 سال ایک طرف ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا اور یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے دوستو، ایک شاگرد کی زندگی میں، ایک مرید کی زندگی میں بہت سے پیر آتے ہیں، بہت سے استاد آتے ہیں، لیکن ایک ہی ہوتا ہے جو اس کی نیا پار لگاتا ہے، جو منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے۔ یہ ہمیں صرف امام جعفر صادق کی زندگی سے نہیں، آپ یہ انبیاء میں سلسلہ دیکھیں گے یا آپ اولیاء میں سلسلہ دیکھیں گے، یہ ہر پیر کا ایک پیر ہوتا ہے۔ ہر پیر کو کسی نہ کسی پیر کے سامنے زان و ادب طے کرنا پڑتا ہے، خدمت میں رہنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہم ہر چیز انسٹنٹ چاہتے ہیں، فوراً ہونا چاہیے، علم بھی فوراً ملنا چاہیے، تقویٰ بھی فوراً ملنا چاہیے، روحانیت بھی فوراً ملنا چاہیے، مال بھی فوراً ملنا چاہیے، جنت بھی فوراً ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر جنت بھی اتنی آسان ہوتی کہ فوراً جنت مل گئی، فوراً علم مل گیا، تو حضور غوث پاک کبھی مدرسے میں جا کے علم حاصل نہیں کرتے، بغداد کے جنگلوں میں 25 سال نہیں گزارتے، امام زین العابدین راتوں میں 500 رکعتیں نہیں پڑھتے۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی، تو یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ جنت ہو، علم ہو، عمل ہو، تقویٰ ہو، روحانیت ہو، کوئی چیز، بلکہ مال بھی ایسے آسانی سے نہیں ملتا، مال کے لیے زندگی کھپانی پڑتی ہے۔ کوئی چیز، نہ دنیاوی چیز ملتی ہے، نہ آخرت کی کوئی نعمت آسانی سے انسٹنٹ ملتی ہے، فوراً نہیں ملتی، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اور وقت دینے کے بعد جو ملتا ہے اس کی اپنی الگ برکت ہوتی ہے، اور جو فوراً مل جاتا ہے تو اس کی اہمیت بھی نہیں رہتی، آدمی اسے سنبھال بھی نہیں پاتا ہے، نہ مال، نہ دنیا، نہ دولت، نہ روحانیت، نہ علم۔ جو فوراً مل جاتا ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی، اور وہ آدمی اس کا اہل بھی نہیں ہو پاتا۔ تو امام جعفر صادق کی خدمت میں جو 2 سال گزارے، تو آپ کہتے وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ کہ مشہور واقعہ حضرت امام اعظم کا ہی ہے کہ آپ اپنے استاد کی شان بیان کر رہے کہ امام جعفر صادق کا فقہ میں کیا مقام تھا۔ آپ کے زمانے میں مشہور خلیفہ تھا، خلیفہ منصور، یہ عباسی خلیفہ میں مشہور خلیفہ گزرا ہے، یہ خود بہت بڑا عالم تھا، بڑا علم والا تھا۔ لیکن جب وہ امام جعفر صادق کا تذکرہ سنتا کہ دنیا بھر میں آپ کا نام ہے، لوگ آپ کے بارے میں اللہ گمراہی کی حد تک ان کے پیچھے ان کی محبت میں لگے ہوئے، وہ سمجھتا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں گمراہ ہو رہے ہیں، تو اس نے امام اعظم کے پاس لکھ کے بھیجا کہ میں نے امام جعفر صادق کو بلایا ہے، لوگ ان کی محبت میں گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی اتنے ان کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، بس جب بھی کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو امام جعفر صادق کا ہی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جب وہ میرے دربار میں آئے تو تم ان کے لیے کوئی مشکل سوالات تیار کرو اور میرے سامنے ان سے پوچھو، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جن کے ہم ترانے پڑھتے ہیں، قصیدے گاتے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، جن کی محبت میں اتنے گرفتار ہے، ان کو تو علم میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اچھا بادشاہ کو لگا، تو اس نے امام اعظم سے کہا کہ تم ان کے لیے کوئی مشکل سوالات بناؤ۔ تو امام اعظم تو جانتے تھے کہ کون شخصیت ہے، ان کے استاد ہیں، تو آپ نے قبول کر لیا۔ جب امام جعفر صادق تشریف لائے خلیفہ منصور کے پاس میں، تو خلیفہ منصور نے انہیں اپنے پاس تخت پہ بٹھایا۔ امام اعظم تشریف لائے تو آپ کہتے ہیں، امام اعظم کے الفاظ ہیں، جب مسجد جیسے دربار میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ خلیفہ کے بازو امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے خلیفہ سے زیادہ احبت امام جعفر صادق کے بیٹھنے سے ہوئی، ان کا چہرہ دیکھ کر احبت طاری ہوئی۔ لیکن میں جانتا تھا میرے استاد ہے، آپ نے 40 سوالات تیار کیے تھے۔ خلیفہ نے کہا تھا کہ مشکل ترین سوالات ہونے چاہیے، آسان سوال نہیں چاہیے، مشکل سوال چاہیے، تو آپ نے 40 مشکل سوالات بنائے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ دیکھو یہ ابو حنیفہ ہے، کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کہا میں پہچانتا ہوں۔ تو کہا یہ کچھ سوالات میری طرف سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا آپ نے کہا پوچھو۔ تو امام اعظم کھڑے ہو، اجازت لی، اور 40 سوالات آپ نے پوچھنا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے آپ سوالات پوچھتے جاتے۔ جیسے جیسے آپ سوال پوچھتے، ہر سوال کے جواب میں امام جعفر صادق، یہ امام اعظم کا بیان خود بیان فرماتے کہ میں نے اپنے استاد سے سوال پوچھا، جیسے سوال پوچھا، آپ نے پہلا سوال پوچھا، امام جعفر صادق نے کہا کہ جو تمہارا سوال ہے، اس سوال کا جواب تمہارے پاس کے لوگ، یعنی امام اعظم سے مخاطب ہو کر کہا تمہاری طرف کے لوگ، یعنی کوفہ والے، عراق والے، امام اعظم عراق کے تھے، کہا کہ تمہاری طرف عراق والے اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے، مکے والے اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے،
اور ہم مدینے والے اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، لیکن میرا جواب یہ ہے اور میری دلیل یہ ہے۔ ایسے آپ امام اعظم کہتے ہیں کہ آپ نے 40 سوالات کے جواب دیے، ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں عراق والے یہ جواب دیتے ہیں، مدینے والے یہ جواب دیتے ہیں، مکے والے یہ جواب دیتے ہیں، اور میرا یہ جواب ہے اور میری یہ دلیل ہے۔ سب کے جواب بیان کرتے ہیں، سب کی دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ تو آخر میں امام اعظم نے کہا کہ آپ 40 جب مسائل بیان کیے تو کبھی آپ اہل مدینہ کی موافقت کرتے، کبھی عراق والوں کی موافقت کرتے، کبھی مکے والوں کی، اور کبھی تینوں کی مخالفت کرتے، اور کہتے کہ میرا یہ جواب ہے اور میں نے ایسا کہا، یہ میری دلیل یہ ہے۔ پھر جب پورا ہونے کے بعد پھر امام اعظم نے کہا ما رأیت افقہ منہ، یا ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، آپ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر ابن محمد یعنی امام جعفر صادق سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے کہا کہ فقیہ وہی ہوتا ہے جو ہر ایک کی دلیل کو جانتا ہے، ان کے جواب کو جانتا ہے، جواب کو بھی جانتا ہے، ان کی دلیلوں کو بھی جانتا ہے، وہ سب سے بڑا فقیہ ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنی پوری زندگی میں امام جعفر صادق سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ہر علم میں صرف یہاں کی بات نہیں، آپ سائنسداں کو دیکھیں، آپ علم کیمیا کی جب بات کریں گے، کیمسٹری کی بات کریں گے، تو کیمسٹری دائیں کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کیمیا کے امام مانے جاتے ہیں، اس میں کیمسٹری کے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کے اقوال اس میں بھی ہے، فلسفے میں، حکمت میں ہے، اور اس کیمسٹری میں آپ کے اقوال موجود ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لوگوں نے باقاعدہ اس پہ ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے امام جعفر صادق کی کیمسٹری کے اوپر۔ تو بہت بڑے امام ہیں علم کے اعتبار سے بھی، تقوی کے، اگر علم کی ہم گفتگو کریں تو طویل گفتگو اس پہ صرف علم پہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے علمی مقام کا ہے۔ صرف میں نے آپ کے ایک شاگرد امام اعظم کی شان بیان کی کہ امام اعظم اپنے استاذ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ استاذ کو بھی دیکھیے، شاگرد کو بھی دیکھیے کہ شاگرد کی یہ شان ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ امام اعظم کے بعد آج تک ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جب شاگرد کی یہ شان ہے تو امام جعفر صادق کی شان علم میں کیا ہوگی۔ تو امام جعفر صادق بھی امام اعظم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب مکہ شریف میں آپ گئے تو دیکھا کہ مکہ میں مسجد حرام میں امام اعظم لوگوں کو لے کے بیٹھے ہیں، لوگ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں اور جواب دیتے جا رہے ہیں، آپ کی علمی مجلس بیٹھی ہوئی ہے سوال و جواب کی۔ امام جعفر صادق آئے، پیچھے کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک کھڑے رہے، سنتے رہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق کھڑے ہیں تو فوراً کھڑے ہو گئے اور امام اعظم سے کہا کہ امام صاحب پیچھے کھڑے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا فوراً آپ کے پاس آئے، ہاتھ چھومے اور معذرت کرنے لگے امام اعظم کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کھڑے ہوئے، اگر آپ معلوم ہوتے تو میں ہرگز بیٹھنے کی جرات نہیں کرتا، آپ کو میرے مقام پہ بٹھا دیتا۔ تو آپ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا اجلس، اے ابو حنیفہ بیٹھ جاؤ، وہ افت الناس، اور لوگوں کو فتوے دو، لوگوں کے سوالات کے جواب دو، علی ھذا ادرکت آبائی، میں نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، یعنی جس انداز میں تم جواب دے رہے ہو میرے باپ دادا، میرے آبا و اجداد بھی ایسے ہی جواب دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم کی فقہ کوئی معمولی فقہ نہیں، امام اعظم کی فقہ ہی فقہ اہل بیت ہے۔ آج کل جو یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو تم کہتے ہو کہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، بہت محبت کرتے تھے، جب محبت کرتے تھے شاگرد تھے تو اپنی الگ فقہ کیوں بنائی؟ پھر اپنی استاد کی فقہ ماننی چاہیے تھی، ان کے طریقے پہ چلتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی طرف جو فقہ منسوب کی جاتی ہے وہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، آپ کی بیان کی ہوئی نہیں ہے، اس میں سے 99% حصہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، لوگوں نے شیعوں نے اپنے حساب سے اس کو گھر دیا ہے۔ اب ان کے اپنا مسائل ہوں گے، ان کی دلائل ہوں گے، ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں ہے، ان کے نزدیک قبول ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کی فقہ ہی فقہ اہل بیت اس لیے ہے کہ امام جعفر صادق نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے آبا و اجداد بھی ایسے ہی جواب دیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے وہی ایک جملہ کافی ہے جو امام جعفر صادق نے امام اعظم کی تائید میں بیان فرمایا ہے کہ ہماری فقہ بھی یہی ہے جو ابو حنیفہ کی ہے۔ ابو حنیفہ جو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی یہی کہتے آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری فقہ فقہ حنفی یہ فقہ اہل بیت ہے۔ اور امام اعظم کے شاگردوں کو اساتذہ کی اگر فہرست دیکھیں گے تو اس میں اہل بیت کے بھی بہت بڑے ائمہ ہیں، جن اہل بیت کے ائمہ سے امام اعظم نے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ یہ مستقل الگ بحث ہے، جب امام اعظم کی بحث کی جائے گی تب اس پہ ذکر ہوگا۔ تقوی کی بات، خوف و خشیت کی بات آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی شان ہی ہے خوف و خشیت میں کہ آپ اپنے غلاموں کو بٹھاتے تھے، ایک بار نہیں بار بار ایسا ہوتا کہ غلاموں کو بٹھاتے اور سنجیدگی سے ان سے کہتے، جیسے مذاق میں نہیں، سنجیدگی سے ہنستے کھیلتے نہیں کہتے، سنجیدگی سے ان سے کہتے کہ جب میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، اگر ہم سے پہلے تمہارا حساب ہو جائے، غلاموں سے کہہ رہے کہ تمہارا حساب ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے تو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بھی سفارش کرنا کہ ہم ان کے غلام تھے، انہیں ہمیں بخش دیا ہے تو انہیں بھی بخش دے۔ تو غلام زاروں قطار روتے اور کہتے کہ ساری دنیا آپ کے نانا جان کی شفاعت کی محتاج ہے اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے اپنے نانا جان کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا ہے، میں صحیح طور پر ان کی اطاعت نہیں کر سکا ہوں، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے لیے سفارش کرنا۔ تو ایسے آپ اپنے مریدین کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ وہی بات سے گھوم کے آتی ہے کہ دین صرف کتابوں کا نام نہیں ہے،
دین تربیت کا نام ہے. جب تک عملی پیکر سے کسی رہنمائی حاصل نہیں کی جاتی آدمی فلاح نہیں پا سکتا, ہرگز نہیں پا سکتا. ضروری ہے, آج چاہے آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے. حضور غوث پاک ہے, لیکن غوث پاک کے بھی 11 پیر بیان کیے گئے ہیں. مقام اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو طریقہ چلا آ رہا ہے ہدایت کا, وہ سلسلہ ہدایت جو ہے اسی طریقے میں ملنا ہے, تو اسی طریقے سے ہدایت ملے گی, اور یہی سلسلہ قیامت تک رہے گا, اور یہی نفع بخش سلسلہ ہے. امام مالک بیان فرماتے ہیں, امام سفیان ثوری کا بیان ہے, امام مالک بیان فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتا تو میں نے 3 حالتوں سے آپ کو خالی نہیں دیکھا. یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے, یا روزے کی حالت میں ہوتے, یا قرآن پڑھ رہے ہوتے, یا زبان پہ ذکر ہوتا. ان 3 حالتوں سے ہٹ کر میں نے کسی حالت میں آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھے گپے مار رہے, آپ بیٹھے وقت گزاری کر رہے. ایسا نہیں, یا تو نماز میں ہے, یا تلاوت میں ہے, یا ذکر میں ہے, یا روزہ دار ہے. یہی کیفیت آپ کی ہوتی. آپ کے مشہور شاگرد حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بہت بڑے امام ہیں, فقہ میں بھی, حدیث میں بھی, تصوف میں بھی بہت بڑے صوفی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ میں نے اپنے استاذ, اپنے مرشد امام جعفر صادق سے پوچھا, آپ بہت اچھا قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے, بہت شاندار لباس آپ کا تھا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ کے نواسے, ہم نے حضور کی زندگی کو پڑھا ہے, سنا ہے, اہل بیت کی زندگی کو پڑھا ہے, وہ بالکل سادہ لباس پہنتے تھے, پیون لگا ہوا لباس پہنتے تھے, اور آپ اتنا قیمتی لباس پہنتے ہو, شاہانہ لباس پہنتے ہو. کیا اہل بیت کو اس طرح کا لباس زیب ہے؟ چونکہ شاگرد تھے, لیکن حضرت امام جعفر صادق ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, بہت کھل کے ان سے گفتگو کیا کرتے تھے امام سفیان ثوری. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اہل بیت کو ایسا لباس زیب دیتا ہے جو آپ کے نانا جان نے نہیں پہنا؟ تو آپ مسکرائے, آپ نے ان کا ہاتھ لیا اور آپ نے اپنے آستین کے اندر ڈالا. ایک روایت میں ایسا ہے, ایک روایت میں اپنے اوپر سے آستین ہٹا دی. جیسے اوپر سے جو قیمتی لباس تھا وہ آستین ہٹائی, تو اس لباس کے اندر ٹاٹ کا لباس تھا, موٹے کپڑے کا, ٹاٹ کے کپڑے کا لباس تھا. جیسے وہ لباس ہاتھ کو لگا تو سفیان ثوری پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے, اوپر سے اتنا شاہی لباس ہے اور اندر سے ایسے ٹاٹ والا لباس ہے, فقیر والا لباس ہے. تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ جو اوپر والا ہے یہ تم کو دکھانے کے لیے ہے, اور جو اندر والا ہے وہ اللہ کو دکھانے کے لیے ہے. کہا کہ ہم کو دکھانے کا مطلب کیا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ جو نعمت اس پر کی گئی ہے اس کا اظہار کرے. یہ اس لیے ہے تاکہ تم ہمیں فقیر نہ سمجھو. عام طور پہ ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی عالم, آج آپ دیکھتے ہیں علماء کو اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں اور بھاری بھاری لباس پہن کے گھومتے ہیں. کبھی ان کے کپڑے پہ پیون نہیں ہوتا, کبھی پھٹے پرانے کپڑے نہیں ہوتے, اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. تو امام جعفر صادق نے اس کا جواب اس سے پہلے دے دیا کہ ایسا اس لیے ہے علماء پہنتے ہیں کہ اگر وہ نہیں پہنیں گے, تو ایسے پھٹے پرانے لباس پہن کے گھومیں گے, پیون لگے ہوئے پہن کے گھومیں گے, تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مالدار لوگ, یہ سمجھیں گے, سیٹ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم سے کچھ تحفے حاصل کرنے کے لیے ہمارے سامنے فقیری کا ڈھونگ کر رہے ہیں, غریبی کا ڈھونگ کر رہے ہیں. کہ لوگ دیکھیں گے سیٹ کے سامنے آئے اور ایسے پھٹے ہوئے لباس ہے تو سیٹ سمجھے گا کہ چلو مولانا کو کچھ دے دو کہ اچھے لباس تو پہنیں گے کم سے کم. تو امام جعفر صادق نے کہا یہ تم کو دکھانے کے لیے ہے کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہے, اللہ نے بہت دیا ہے ہم کو, اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے, ہم تمہارے محتاج نہیں ہے. یہ تم کو دکھانے کے لیے لباس ہے, اور رب کو دکھانے کے لیے عاجزی والے لباس ہم نے اندر رکھا ہوا ہے کہ ہماری عاجزی بھی برقرار رہے, چاہے ہمارا لباس اوپر سے کیسا ہی کیوں نہ ہو. ہمارے دل بھی عاجز ہے, ہمارے جسم بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں. تو ایسا آپ اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے, انہیں سمجھایا کرتے تھے, آخر کی طرف دلوایا کرتے تھے. امام مالک سے آپ کے بہت سے اقوال موجود ہیں, بہت سی وصیتیں, بہت سی چیزیں آپ کے بارے میں, بہت سے واقعات آپ کے بیان کیے گئے. امام مالک کہتے ہیں کہ حج کے دوران میں امام جعفر صادق کے ساتھ میں تھا, اور آپ کی کیفیت احرام باندھنے کے بعد یہ تھی کہ جب آپ نے احرام باندھا, اب احرام باندھنے کے بعد اب لبیک کہنا ہے, لبیک کہنے کی باری آئی تو آپ کی زبان سے لبیک نکلتا نہیں تھا. لبیک کے لیے منہ کھولتے اور گش کھا کے گر جاتے, لبیک کہہ نہیں پائے. امام مالک نے کہا کہ امام لبیک جب تک کہیں گے نہیں حج شروع نہیں ہوگا, احرام کا کچھ فائدہ نہیں ہے, لبیک کہنا ہوگا. لبیک ضروری ہے کہ ترغیب دلانے کے لیے تاکہ آپ جلدی سے بولیں. لیکن امام جعفر صادق کی کیفیت تھی جب منہ کھولتے بے ہوش ہو جاتے, بول نہیں پاتے. جب کافی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو امام مالک نے پوچھا کہ امام کیا حالت ہے, ایسا کیوں ہے, لبیک کہیے. تو آپ کہتے ہیں اس خوف سے لبیک نہیں کہہ پاتا ہوں, لبیک کے لیے زبان کھولتا ہوں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آواز نہ آ جائے, لا لبیک ولا صادق, جا ہم نے تیرا لبیک قبول نہیں کیا, کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ آواز نہ آئے, اس خوف میں لبیک زبان سے نہیں نکلتا ہے.
تو دوستو جب علم ایسا آتا ہے تو ساتھ میں ایسا تقویٰ بھی ہوتا ہے، تو جو ایسا تقوی والا ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ سے ایسا علم بھی عطا فرماتا ہے۔ علم کو اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ علم کو جو ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، جو کہا اس کی تفسیر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک طرف علم میں دیکھیں تو علم کا پہاڑ ہے، اور تقویٰ ایسا ہے کہ غلاموں سے کہتے ہیں کہ میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کہنا۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، ہم زیادہ اور گفتگو نہیں کر سکتے، بس آپ کی چند نصیحتیں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بڑی بابرکت نصیحت ہے، کیونکہ آپ نے اپنے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی۔ آپ کی سوانح لکھنے والے وہ سب نے اس نصیحت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بہت سی حکمت کی باتیں ہیں، اگرچہ وہ اپنے صاحبزادے کو نصیحت کر رہے تھے، لیکن قیامت تک آنے والے آپ کے سب نام لیواؤں کے لیے یہ نصیحت کارگر ہے۔ طویل ہے، میں چند اہم چیزیں اس میں سے آپ کو سناؤں گا۔ آپ اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہتے ہیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اقبل وصیتی واحفظ مقالتی، میری وصیت سنو، اس کو محفوظ رکھو۔ فإنک ان حفظتها تعش سعیدا وتموت حمیدا، اگر تم اس کو محفوظ رکھو گے، اس کی حفاظت کرو گے، اس پہ عمل کرو گے، تو سعادت کے ساتھ زندگی گزار سکو گے اور قابل تعریف ہو کر اس دنیا سے جاؤ گے۔ یعنی انتقال کرو گے تو لوگوں کی زبان پہ تمہاری تعریف ہوگی۔ ایسی زندگی تمہاری گزرے گی اگر اس نصیحت پر عمل کرتے ہو تو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہ من قنع بما قسم اللہ لہ استغنا، جو شخص اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کر لیتا ہے تو اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جملہ چھوٹا سا ہے، ہمارے کہنے کے لیے سننے کے لیے بڑا پیارا ہے، لیکن بڑا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس کے بعد معاشی حالت جو ہماری خراب ہوئی، اقتصادی حالت جو خراب ہے، ہر ایک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں، من قنع بما قسم اللہ لہ، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس پہ اگر راضی ہو تو اللہ تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، ومن مد عینیہ الی ما فی ید غیرہ مات فقیرا، اور جو اپنی نگاہ ہے لوگوں کی مال کی طرف رکھتا ہے کہ اس کو اتنا ملا، اس کو کار بھی ملی، بنگلہ بھی ملا، گاڑی بھی ملی، سب کچھ ملی، جو لوگوں کے مال کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، مات فقیرن، وہ فقیری کی حالت میں مر جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہاں پہ امام حضور پاک علیہ السلام کی ایک نصیحت جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہی تھی، اس کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام جعفر صادق کی نصیحت گویا اسی سے ماخوذ ہے، آپ ہی کے صاحبزادے، آپ ہی کے نواسے۔ امام حضور پاک علیہ السلام نے حضرت امام عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میرا نصیحت سنو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، پریشان کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایسی نصیحت ہے کہ اگر اس کو آدمی اپنے پیش نظر رکھے تو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوشی آدمی کو تکبر میں نہیں لے جاتی اور کوئی غم آدمی کو پھر ڈپریشن میں نہیں لے جاتا۔ بس یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ مجھ پہ تکلیف آئی ہے تو اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور جو نعمت ملی ہے اس میں میری ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات ذہن میں بیٹھتی ہے تو آدمی پھر فرعون نہیں بنتا، متکبر نہیں بنتا، اپنے آپ کو نمرود نہیں سمجھتا، بادشاہ نہیں سمجھتا، مغرور نہیں ہو جاتا کہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اور جب غم بھی آتے ہیں تو وہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ غم دینے والا بھی اللہ ہی ہے، آزمانے والا بھی اللہ ہے، اور اس آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے، اللہ نے مجھے بنگلہ نہیں دیا میں راضی ہوں، گاڑی نہیں دی میں اس بات پہ راضی ہوں، میں دوسروں کی طرف نگاہ نہیں کروں گا کہ اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، فلاں فلاں، اگر ایسا کروں گا تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسی حسرت میں وہ فقیر مر جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ پہ شکایت کی،
اس کی شکایت کیا ہے؟ وہ بندوں سے نہیں ہے، وہ گویا اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ اللہ تو نے تقسیم نہیں کیا صحیح، مجھ کو برابر نہیں دیا، اس کو زیادہ دے دیا ہے. ایسا نہیں. مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی جو امام جعفر صادق نے بیان فرمایا، جو دیا ہے اس پہ قناعت کرو، اللہ اس میں برکت دے گا. اگر وہ قناعت آزمائش کی وجہ سے ہے تو اللہ اس آزمائش سے نکالے گا، پھر برکتیں بھی عطا فرمائے گا. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں من استصغر ذلت نفسہ استعظم ذلت غیرہ، جو شخص اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ دوسرے کی غلطیوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا ومن استصغر ذلت غیرہ استعظم ذلت نفسہ، اور جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے وہ دوسروں کی غلطی کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت اصول کی بات ہے، بنیادی بات ہے. ایک ایک جملہ تصوف کی ایک ایک کتاب بن سکتی ہے. اس پر علماء نے ایک جملے پہ کتابیں لکھی ہے. اس شان کا جملہ ہے کہ آج ہم ان حالات سے گزرے. آپ وہ ہم کسی کی تخصیص نہیں ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. آزمائش صرف عوام کی نہیں ہوتی، علماء کی بھی ہوتی ہے، پیروں کی بھی ہوتی ہے، بڑوں بزرگوں کی بھی ہوتی ہے. آزمائش سب کی ہوتی ہے، بغیر آزمائش کی کوئی نہیں ہے. حضور پاک صاحب ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک جس کا جیسا مقام ہوتا ہے ویسی آزمائش اس پہ ہوتی ہے. زکریا علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آرے سے چیر دیا. نبی ہے اللہ کے، لیکن آزمائش کیسے ہوئی؟ اللہ کی راہ میں انہیں شہید ہونا پڑا، آرے سے زندہ چیر دیا گیا ان کو. آزمائش نبی ہے. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں سارے نبیوں سے بڑھ کر آزمائش میری ہوئی ہے. کیوں سب سے بڑا مقام حضور کا ہے تو آزمائش سب سے بڑی حضور کی ہے، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں صرف آزمایا گیا، بڑے لوگ تو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں، آزمائش سب کے ساتھ میں ہے. ہو سکتا ہے کسی کی مالی آزمائش ہو رہی ہو تو کسی کی روحانی آزمائش ہے، کسی کی فکری آزمائش ہے، کسی کے عمل کی آزمائش ہے. آزمائش تو ہے. تو اب یہ بھی آزمائش کا جملہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی غلطیوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، چاہے بڑی بڑی غلطی کر لے، لیکن اپنی غلطی کو سمجھتا چھوٹی غلطی ہے. چھوٹا تو گناہ ہے، گناہ صغیرہ تو ہے، چھوٹی تو غلطی ہے. جو اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ پھر دوسروں کی غلطیوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے. یہی غلطی اگر دوسرا کرتا ہے تو سمجھتا ہے بہت بڑا گناہ کیا اس نے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو مولانا ہے، یہ تو پیر صاحب ہے، یہ تو حاجی ہے، یہ فلاں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں کہ وہ اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھتا ہے تو ہر ایک کی غلطی اس کو کیا لگتی ہے؟ بڑی نظر آتی ہے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے پھر وہ کسی کی غلطی کو بڑا نہیں سمجھتا. جسے اپنی چھوٹی غلطی بھی بڑی لگتی ہے پھر وہ سامنے والے کی بڑی بڑی غلطیوں کو چھوٹا سمجھ کے معاف کر دیتا ہے. تو دوستو سب کچھ معاف کرنے میں ہے. درگزر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے. اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ غفار، بخش دینا، معاف کر دینا، عفو، معاف کر دینا. تو جو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی لوگوں کو معاف کر دے، غلطیوں کے پیچھے نہ پڑے. تو یہ فرمائے گا اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھو گے تو لوگوں کی غلطی ہمیشہ بڑی نظر آئے گی، اور اپنی غلطی بڑی لگے گی تو جب چھوٹی لوگوں کی غلطیاں چھوٹی سمجھ کے معاف کرتے چلے جاؤ گے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات بیتہ، جو لوگوں کے عیب ظاہر کرتا ہے اس کے گھر والوں کے عیب لوگوں پہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اب اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، بڑے آسان جملہ سبھی سمجھتے ہیں. کسی کا عیب ظاہر کرنے کا حق ہمیں نہیں دیے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کا عیب چھپایا ہے بندے کا، اللہ نے ستاری کی ہے تو ہمیں اس کو ظاہر کرنے کا، بلکہ خود امام غزالی بیان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو ہرگز اس گناہ کا اظہار لوگوں کے سامنے مت کرو. کیوں کہ اس کا اظہار کرنا گناہ سے بڑا گناہ ہے. گناہ کرنے سے بڑا گناہ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، اللہ نے اسے ڈھانپ دیا تھا لوگوں کی نظروں سے. تم نے کیا کر دیا؟ ہوشیاری کر دی اور اپنا بڑاپن بتانے کے لوگوں کے سامنے گناہ ظاہر کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے ستارے کے پردے کو کھینچ لیتا ہے، پھر تمہیں دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے کہ میں نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، تم اس پہ راضی نہیں ہو، تم خود عیب ظاہر کرنا چاہتے ہو. تو ہم سے کہا نہ خود اپنے عیب ظاہر کرو، نہ اپنے گناہ ظاہر کرو، نہ لوگوں کے گناہ ظاہر کرو. درود پاک پر عرض کرتا ہوں. آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن احتقر لأخیہ بئرا سقط فیہا، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اسی میں گر جاتا ہے. یہ قدرت کا قانون اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے مت پڑو. ابتدا اس کی شروع سے ہوتی ہے. اللہ نے جو دیا اس پہ راضی ہو جاؤ تو تم کبھی کسی کے پیچھے نہیں پڑ سکتے. کہ تم راضی ہو اللہ کی تقسیم پر تو تمہیں کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہو سکتا، کسی سے اختلاف بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہرس ہو سکتی ہے نہ حسد ہو سکتی ہے. آدمی کسی کے نقصان کب کرتا ہے؟ جب اسے تو ہرس ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے.
تو جب کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کیا کرتا ہے, اسی گڑھے میں اس کو ڈال دیتا ہے. لیکن جب بندہ قناعت کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی ہر چیز پر, علم پر, عمل پر, مال پر قناعت کر لیتا ہے تو کبھی کسی کے پیچھے نہیں پڑتا. ومن داخل السفہاء حقرا, جو سفی ہو یعنی بے وقوف ہو, جاہلوں کے, کم علموں کے, یعنی جو علم کو پسند نہیں کرتے, علم سے مراد جاہل یعنی اس سے مراد جو علم کو پسند نہیں کرتے, ایسے کی صحبت میں رہے گا تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جائے گا, اسے حقیر کر دیا جائے گا. ومن خالط العلماء وقرا, جو علماء کی صحبت میں رہتا ہے, علماء کی صحبت میں, علم والوں کی یا علم کو پسند کرنے والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ اس کا وقار بڑھا دیتا ہے. ومن دخل مداخل السوء اتہما, جو تہمتوں کے مقام پہ جاتا ہے, غلطیوں کے مقامات پر جاتا ہے, گناہوں کے مقامات پر جاتا ہے تو اس پر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ایک چیز ہے گناہ کرنا, ایک چیز ہے گناہ کے مقامات پر جانا. شراب پینا گناہ ہے, اسی طرح اگر آپ جوئے کھانے کے بعد جا کے کھڑے ہوتے ہو, جوئے کھانے میں جا رہے ہو, شراب کھانے میں جا رہے ہو, آپ نے جوا نہیں کھیلا ہے, شراب بھی نہیں پی ہے, لیکن آپ واقعی اندر گئے ہو تو تہمت آپ پہ ضرور لگنے والی ہے. آپ لاکھ لوگوں سے کہتے پھرو کہ میں نے شراب نہیں پی, قسمیں کھاؤ میں نے جوا نہیں کھیلا ہے, لیکن لوگ تو یہ کہیں گے کہ تم جوئے کھانے میں تھے, تم شراب کھانے میں تھے. تو ہم سے کہے, امام جعفر صادق کہتے ہیں گناہوں سے تو بچو ہی بچو, گناہوں کے مقامات سے بھی بچو, کہ تم وہاں رہو گے ان صفحاء کے ساتھ میں, گناہ گاروں کے ساتھ میں رہو گے یا ان کے مقامات پہ جاؤ گے تو ضرور ضرور تم پہ کیا گئے گی, تہمت لگے گی. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں یا بنیا قل الحق ولو علیک, کہتے ہیں کہ بیٹے بیٹے حق کہو اگرچہ تمہارے خلاف ہو. حق بات ہونی چاہیے, حق بات کہو اگر تمہارے خلاف بھی ہے. جیسے آج ہوتا ہے, آپ کوئی حق بات کہہ دی, نماز پڑھو فلاں کر, تو کہتے تمہارے ابا پڑھتے کیا, تمہارے چاچا پڑھتے کیا, تمہارا بھائی پڑھتا کیا, تمہارے امی پڑھتے کیا. تو یہ لوگ یہ کہیں گے سوچ کر ہم حق بیان کرنا نہیں چھوڑیں گے. ہم سے یہ کہیں گے میں کہہ رہا ہوں, مجھ سے پوچھو تم پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, باقی لوگوں کی ذمہ داری ہم پر فرض نہیں. ہاں ہم پر کہنا فرض ہے, نصیحت کرنا فرض ہے, ان سے عمل کروانا فرض نہیں ہے, نصیحت کرنا فرض ہے. تو حق بات کہو چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو, حق بات کہنا. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کن لمن قطعک واصلا, جو تم سے تعلقات توڑ دے تم ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے والے بن جاؤ. ومن سکت عنک مبتدئا, اور کیا کرو تم گفتگو کو شروع کرنے والے بن جاؤ, جو تم سے گفتگو نہیں کرتا خاموش بیٹھا ہوا ہے, جو تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا, ملاقات ہوئی بیٹھ گئے بات نہیں کر رہے, تو آپ کہتے ہیں سامنے والا بات نہیں کرتا ہے تو تم بات کرنے والے بن جاؤ, تم گفتگو کا آغاز کرو. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں فکن لمن سألک معطیا, اور جو تم سے سوال کرے اسے دینے والا بن جاؤ, سائل کو کبھی محروم مت کرو. اہل بیت کی آپ زندگی دیکھیں گے تو اہل بیت کے در سے کبھی کوئی سائل محروم نہیں گیا. امام جعفر صادق کا تذکرہ جن جن لوگوں نے کیا ہے, ایک بات اس میں یہ بھی لکھی ہے, امام جعفر صادق جو ہے لوگوں کو اتنا عطا کرتے تھے کہ آپ کے گھر والے فاقے میں رہتے تھے, گھر والوں کے نہیں بس اتنا دیتے تھے کہ گھر والوں کو کچھ بچتا نہیں تھا, لیکن مانگنے والا آیا تو آپ اٹھا کے دے دیتے تھے. یہ شان حضور کی تھی, حضور نے کی شان یہ اہل بیت کے کسی میں آپ دیکھیں گے, حضرت علی ہو, امام حسن ہو, امام حسین کے بارے میں قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. دوسرا مانگتا ہے, چاہے وہ مانگنے والا فقیر ہو, اسیر ہو, قیدی ہو یا فقیر کوئی بھی ہو, جو مانگتا ہے اسے عطا کر, یتیم مانگتا ہے اسے دے دیتے ہیں, چاہے خود کو بھوکا رہنا پڑے. یہ امام جعفر صادق کی بھی شان ہے. آپ اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے, پھر کہتے ہیں ذل الاخیار, نیک لوگوں کی زیارت کیا کرو, ملاقات کیا کرو. کیوں یہ بہت ضروری, ہم شروع سے جو سنتے آئے امام اعظم کا جو قول ہم نے سنا ہے کہ کسی نہ کسی بزرگ کی صحبت ضروری ہے. بغیر صحبت کے, بغیر ماتحتی کے آدمی بڑا نہیں بن سکتا. بڑا بننے کے لیے ماتحتی ضروری ہے, بغیر ماتحتی کے کوئی بڑا نہیں. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ایاک والجدل فی الدین, تم دین میں اختلاف کرنے سے بچو, دین میں اختلاف کرنے سے بچو. اس کا کیا مطلب ہے دین میں اختلاف کرنے سے؟ آپ اسی وجہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّهَا تُورِثُ الشَّكَّ, کیوں کہ دین میں جھگڑائی کرو گے, لڑائی کرو گے تو دین کے بارے میں خود مشکوک ہو جاؤ گے. تو آپ کہو کہ دین میں جھگڑے کا مطلب کیا ہے؟ جو اختلافی مسئلے ہیں ان مسائل میں اگر ہم پڑھیں گے, اختلافی مسائل میں جو بزرگوں کا طریقہ ہے وہ یہ کہ بڑوں نے جو کیا ہے کہا ہے بغیر چو چرا کے مان لینا. اختلافی مسائل میں اسی میں عافیت ہوتی ہے. اس میں اگر ہم جھگڑے میں پڑ جائیں, نہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا وہ ایسے تھے, وہ فلاں تھے, یہ فلاں تھے, ایسا اگر ہم پڑھیں گے تو تم خود دین کے بارے میں مشکوک ہو جاؤ گے.
ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و علی وسلم۔ ایک سوال آج جو کہا گیا تقریر کے لیے، اس پہ 5 منٹ بچے ہوئے، کنڈے کے بارے میں بھی ہے کہ آج امام جعفر صادق کی فاتحہ دی جاتی ہے، کنڈے دیے منائے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اسی حقیقت سے متعلق ایک سوال ہے جو بھی آخری نصیحت سے جڑا ہوا ہے، ایاک والجدل فی الدین، دین کے بارے میں جھگڑا مت کہو، جو بزرگوں نے کہا ہے اسے مان لو۔ کنڈے کے بارے میں کیا ہے؟ کنڈے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ساری دنیا بھر میں منائی جاتی ہے 22 رجب کو۔ اب اس کے بارے میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ خود کنڈے نہیں کرتے، وہ کنڈے کرنے والوں کو روکنے کے لیے پہلے تو بدعت ہے، فلاں صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو سب جب حربے فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک حربہ مل جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کے فاتحہ دینا حماقت ہے، کیونکہ 22 تاریخ کو نہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے نہ آپ کا وصال ہوا تھا، یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو تم نے اس دن نہیں کرنا چاہیے۔ 15 تاریخ کو امام جعفر صادق کا یوم وصال ہے، یہ ایک روایت کے مطابق 15 شوال ہے، اس دن کرنا چاہیے۔ ان کا یہ سوال ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کنڈے کا اصول، بنیادی پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نزدیک کنڈے یہ مستحب عمل ہے، ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر مخصوص نہیں ہے، آپ 15 کو کرو، 25 کو کرو، 30 کو کرو، سال بھر میں کبھی بھی کسی کے نام سے فاتحہ دلائی جا سکتی ہے۔ سب سے مشہور فاتحہ جو ہمارے پاس ہوتی ہے سنیوں کے پاس، وہ 11ویں شریف کی فاتحہ ہے، لیکن جب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 11ویں تاریخ کو حضور غوث پاک کا یوم وصال نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور یہی کہ 17 یا 18 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، لیکن چونکہ آپ یعنی حضور غوث پاک 11ویں تاریخ کی شام میں ہر مہینے حضور پاک علیہ السلام کی 12ویں کی نیاز کا اہتمام کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا، تو آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے بھی کیا کر دیا، آپ کی مریدوں نے اسی دن کو آپ کی فاتحہ کا بھی اہتمام کر دیا کہ حضور غوث پاک کا جو معمول تھا ہر 11ویں کو حضور کی 12ویں منانے کا، وہ بھی برقرار رہے اور اسی میں حضور غوث پاک کی فاتحہ بھی ہو جائے۔ تو ہمارے نزدیک 22 کو اگر ہم امام جعفر صادق کے فاتحہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل غوث پاک کی فاتحہ کی طرح ہی ہے کہ حضور غوث پاک کی فاتحہ 11ویں کو ہوتی ہے، وصال 18 تاریخ کو 17 تاریخ کو ہے، تو ان کا وصال 15 تاریخ کو ہے، ہم فاتحہ دلائیں 22 تاریخ کو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اچھا کہ ان کو دلانا نہیں ہوتا ہے تو صرف سنیوں کو چھیڑنے کے لیے، ایک شک ان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہہ رہا ہوں جو امام جعفر صادق نے کہا کہ دین میں جھگڑا کرنے سے بچو، جو جاہل ہے آپ سے کہتا ہے اس کے پیچھے پڑو ہی مت۔ بزرگوں نے کیا کہا ہے، بزرگ 22 تاریخ کو مناتے آئے ہیں، تو 22 تاریخ کو منانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو آپ سے کہتے ہیں کہ 22 کو مناؤ، کیوں منا رہے 15 کو مناؤ، تو جو یہ کہتا ہے نہ وہ 15 کو مناتا ہے نہ 22 کو مناتا ہے، وہ سال بھر کسی تاریخ میں نہیں مناتا، صرف آپ کو روکنے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ 22 کو نہیں تھے 15 کو تھے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس میں کہ 22 کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور شیعہ حضرات ان کے وصال کی خوشی منانے کے لیے کیا کرتے ہیں، امام جعفر صادق کے نام پہ فاتحہ دلاتے ہیں تاکہ ان کی خوشی بھی من جائے کہ وہ امام حضرت امیر معاویہ سے ان کو بڑا بغض ہے، کیونکہ حضرت علی سے ان کی جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو مرتد کہتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، منافق کہتے ہیں، استغفر اللہ، دھوکے باز، جو ان کے منہ میں آیا وہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، یہ تو حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں چھوڑتے، عمر فاروق کو بھی نماز میں گالیاں دیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو نماز میں لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہم ان کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں، کیا ہم کو دین ان سے نہیں سیکھنا ہے۔ اگر ان سے دین سیکھیں گے تو کسی صحابی کی عظمت برقرار نہیں رہے گی۔ انظروا امن تاخذون دینکم، دین کس سے سیکھ رہے ہو پہلے دیکھو، جس سے دین سیکھو گے ویسے ہو جاؤ گے۔ ان رافضیوں سے سیکھو گے تو صحابہ کی گستاخی بنو گے، یہ اہل بیت کی محبت تو تمہارے دل میں ڈالنے سے رہے کہ ہمارے پاس تو پہلے سے ہی ہے، لیکن یہ صحابہ کی عظمت تمہارے دل سے نکالنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر سے بالفرض اس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال بھی ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ 22 ہے یا 15 ہے، تو اگر 22 تاریخ بھی ہے اس دن حضرت معاویہ کے بھی ہے، تو ہم حضرت امیر معاویہ کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم حضرت امام جعفر صادق کی بھی فاتحہ دیں گے، حضرت امیر معاویہ کے بھی دیں گے۔ ہمارے نزدیک فاتحہ تو انتقال کے دن ہی دی جاتی ہے نا، عرس کب مناتے ہیں ہم، انتقال کے دن ہی عرس منایا جاتا ہے، تو یہ انتقال کے دن منانا خوشی نہیں ہوتی، یہ خوشی کا دن خوشی منانا نہیں کہلاتا، یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے کہ وصال کے دن یاد رکھنے کے لیے اسی دن ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو اگر 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے اور شیعہ لوگ اس خوشی میں منا رہے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نے دین ان سے نہیں سیکھا ہے، ہم نے دین بزرگوں سے سیکھا ہے۔ ہمارے بزرگ 22 تاریخ کو کرتے ہیں تو ہم 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کے بھی فاتحہ دلاتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے بھی فاتحہ دلاتے ہیں۔
کیونکہ ہمارا مسلک یہی ہے، ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کی عظمتوں کے قائل ہیں، خاص کر کے ہم اشرفی، یہ تو اہل سنت کا مسلک ہے۔ لیکن حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو ملفوظات ہیں لطائف اشرفی میں، اس کے 3 جلد میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ میں حضرت علی کو حق پہ مانتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی ہے، لیکن یہ خطا اجتہادی تھی، اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو ہم لعن طعن نہیں کر سکتے، ان کو ملعون نہیں کہہ سکتے۔ اس اختلاف کی وجہ سے، اس جھگڑے کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان کو ملعون سمجھتا ہے معاذ اللہ، یا ان کو مرتد کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ہمارا مسلک ہرگز یہ نہیں ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو دیکھنا ہے تو ان شیعوں کی نگاہوں سے مت دیکھو، تاریخ کی کتابوں سے مت دیکھو، حضور کی زبان سے دیکھو اور حضرت امام حسن کے عمل سے دیکھو۔ حضور نے حدیث میں کیا کہا ہے، حضرت امام حسن کے اپنے عمل سے کیا کیا ہے۔ حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ حضرت امیر معاویہ کی حیات تک۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ دی تو آپ نے ان کو اہل سمجھ کے خلافت دے دی۔ جب وہ امام حسن کے نزدیک اہل ہے تو سارے صحابہ نے ان کو مان لیا، ان کی خلافت کو قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد دنیا بھر میں کوئی بھی کچھ کہتا رہے، کوئی بھی حوالے دیتا رہے، تو وہ حوالے تاریخ کے تو ہو سکتے ہیں، وہ حدیث کے حوالے نہیں ہو سکتے۔ حضور کی بات پر پھر کسی کی بات کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کی وصال ہے تو ہم ان کے فاتحہ بھی دیں گے، ان کے فاتحہ بھی دیں گے۔ اب رہی کنڈے کی بات، اس میں پھر کنڈے رکھنا جو اہتمام کیا جاتا ہے کہ پھر اس دن گوشت نہیں پکتا ہے، اسی جگہ پہ کھانا ہے، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق رسم سے ہوتا ہے، رسم و رواج سے ہے۔ اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا، ایسا کرنا بھی حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن گوشت نہیں بنا رہا ہے تو اس دن گوشت بنانا فرض بھی نہیں ہے، کیونکہ خود کنڈے بنانا جب فرض نہیں ہے تو اس دن گوشت بنانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر بغیر گوشت کے فاتح دلا رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ کنڈے کے فاتح میں گوشت بنائیں گے تو غلط ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، یہ حرام ہے۔ زبردستی خود الگ سے قید لگانا یہ حرام ہے۔ اگر آپ اسے تو بالکل جائز سمجھ کر بغیر گوشت کچھ چیز بنا رہے ہو، دالچا بنا رہے ہو بغیر گوشت کا تو جائز ہے، لیکن یہ سمجھ کے بنا رہے ہو کہ اگر آج گوشت بنائیں گے تو گناہ ہو جائے گا، حرام ہے، یہ کنڈے کے فاتحہ میں یہ نہیں چلتا، شریعت نے روکا ہے، تو شریعت نے ہرگز نہیں روکا ہے، شریعت ہرگز نہیں روکتی، کیوں کہ گوشت کا تعلق نہ خوشی سے ہے نہ غم سے ہے۔ عرب میں تو ہمیشہ گوشت بنتا تھا، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، تو گوشت کا تعلق ہے، ہمارے پاس میں معمول بنا ہوا ہے کہ خوشی رہے تو گوشت بنے گا، غم رہے تو بغیر گوشت کا بنے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم فاتح دلا رہے تو کوئی غم نہیں منا رہے۔ اگر یہ سوچ کر ہم اس دن فاتح دلا رہے تو وصال کا دن ہے، غم منا رہے، گوشت نہیں بنائیں گے، تو گوشت اگر ہم غم کی وجہ سے بھی نہیں بنا رہے تو ہمارے پاس فاتحہ غم کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں۔ کنڈے رکھنے کے مٹی کے کنڈے ہونے چاہیے، اسی جگہ پہ کھانا چاہیے، گوشت نہیں پکنا چاہیے، یہ جائز ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، وہیں پہ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کو ضروری سمجھنا، اگر کوئی شخص وہاں سے اٹھ کے دوسرے روم میں جا کے کھاتا ہے تو اس کو گناہ سمجھنا، غلط سمجھنا، یا اس دن گوشت پکانے کو غلط سمجھنا، یا کنڈے کی جو چیزیں ہیں، کھیر ہے، پوری گھر سے باہر لے جانا، یہ غلط سمجھنا، یہ غلط ہے۔ آپ جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ بال جائز سمجھ کے کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ گوشت مت بنائیے، مٹی کے کنڈے میں ہی بنائیے، وہیں پہ کھائیے، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کو فرض سمجھنا، اس کو ضروری سمجھنا، اس کے خلاف کرنے والے کو گنہگار سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ کسی حلال کو حرام کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، جو اللہ نے حلال رکھا ہے، جائز رکھا ہے، وہ جائز ہی ہے، آپ اس کو زبردستی حرام نہیں کہہ سکتے۔ یہ ساری چیزیں ان کا اگر اہتمام کیا جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ رہی بات ایصال ثواب کی، آپ کبھی کیجیے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، پہلے صرف 22 تاریخ کو فاتح ہوتے تھے، لیکن جو علماء نے تفصیل سے بیان کیا، مسئلہ بیان کیا، 22 کو کیجیے، 15 کو کیجیے، مہینے بھر میں کبھی کیجیے، تو اس سے کیا ہوا، اس کی کثرت ہو گئی۔ اب مہینے بھر میں ہر دن کہیں نہ کہیں کیا ہوتی ہے، کنڈے کی نیاز ہوتی ہے، فاتح ہوتی ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوگی، اور برکتیں ہوتی ہیں، جتنا نام زیادہ لیا جائے گا ان بزرگوں کا اتنی ہی ہمارے گھر میں برکتیں ہوگی۔ اس سے ہٹ کر پھر آخری بات، حضرت سیدنا سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا بھی ابھی وصال کا دن گزرا، 9 رجب کو آپ کا یوم وصال آپ کا اس منع گیا، صرف ایک آدھ بات آپ کے سلسلے میں کہتا ہوں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیا تھی، آپ کا مقام کیا تھا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔
تو حضور سرکار کے انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کا چہرہ آج ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کا جب فوٹو دیکھتے ہیں، تصویر دیکھتے ہیں، تو تصویر میں جو روب اور جو ہیبت، جو جلال جھلکتا ہے، جمال جھلکتا ہے، اسے دیکھ کر صحیح میں لگتا ہے کہ یہ ایسے ولی تھے کہ جنہیں دیکھ کر بے شک اللہ یاد آتا ہے۔ بڑی علمی شخصیت، روحانی شخصیت، اگرچہ کہ آپ کا علمی کارنامہ لوگوں کے سامنے نہیں، آپ کی روحانیت ہے، لیکن آپ کے فتوے بھی موجود ہیں، آپ کے خطبات بھی موجود ہیں، آپ کے اپنے جو فتوے دیے ہیں وہ فتوے بھی آج موجود ہیں۔ بڑی علمی شخصیت بھی تھی، روحانی شخصیت بھی تھی۔ آپ کے والد محترم حضرت سید احمد اشرف، بہت بڑے بزرگ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں ان کی تعریف کی ہے۔ جب حضور سرکار کے کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو حضرت علامہ احمد اشرف، آپ کے جو والد محترم ہیں، اعلیٰ حضرت کے پاس گئے اور اعلیٰ سے کہا کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے، لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بہت خوش ہوئے۔ پھر اعلیٰ حضرت سے آپ نے کہا کہ حضور آپ نام تجویز کیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چونکہ ان کے نانا جان یہ مالک و مختار ہے، تو میں ان کا نام مختار تجویز کرتا ہوں۔ سرکار کا نام اعلیٰ حضرت نے دیا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں ان کا نام مختار تجویز کرتا ہوں کہ ان کا نام مختار رکھا جائے۔ پھر 2 لمحے کے بعد فوراً کہا کہ چونکہ ان کی نسبت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے بھی ہے، تو ان کے نام کے ساتھ میں اشرف کا اضافہ کر دو، مختار اشرف ان کا نام رکھا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ان کے نام کے اندر ان کی تاریخ ولادت بھی ہوگی۔ مختار نام کے اندر ان کی ہجری سن کے اعتبار سے تاریخ ولادت ہوگی، اور اشرف کا اضافہ کرنے پر عیسوی سن کے حساب سے ان کی تاریخ ولادت ہو جائے گی۔ بڑی روحانی شخصیت تھے۔ آپ نے اپنے والد محترم سے بھی فیض حاصل کیا، اور اپنے دادا جان حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت اشرفی میں آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا دیا ہوا ہے۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت نے خود اشرفی میاں نے اپنی خلافت سے گویا ان کو نوازا روحانی فیض سے، کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جلد وصال ہو گیا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی موجودگی میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ بہت بڑی شخصیت تھی۔ آپ ان کے بارے میں اگر سننا چاہے تو آپ کے بارے میں حضرت سرکار خلا خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں اور خلیفہ ہے، ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے والد محترم کے ساتھ بہت دن گزارے ہیں، آپ بھی ساتھ میں رہے، میرے والد محترم کیسے تقریر کرتے تھے؟ یہ سرکار کلا نے حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو محدث اعظم کو دیکھا ہے، ان کی تقریر سنی ہے؟ تو کہا محدث اعظم کو میں نے دیکھا، ان کی تقریر سنی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد کی تقریر کے سامنے محدث اعظم ہند کی تقریر ایک بال کے برابر ہے۔ اب اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جنہوں نے محدث اعظم ہند کی تقریر سنی ہے یا ان کے بارے میں سنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ محدث اعظم ہند کا مطلب پورے ہندوستان کے سب سے بڑے محدث۔ شان تقریر کی ایسی تھی کہ جب تقریر کے لیے شروع ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب علماء کی مجلس ہوتی تو آپ کو صدارت دی جاتی، آپ کی تقریر سنی جاتی تھی۔ تو آپ کے بارے میں کہا گیا کہ سرکار محدث اعظم کی تقریر علامہ احمد اشرف کے سامنے ایک بال کے برابر ہے۔ بہت بڑے عابد و زاہد تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور وہابیوں پر بہت بڑا آپ کا دبدبہ تھا۔ اعلیٰ نے اپنی شاگردوں کی شان بیان کی تو اس میں علامہ احمد اشرف کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ وہابیوں کے اوپر گویا قہر ہے۔ ان کی تقریریں، ان کا علم، بہت بڑے خطیب تھے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو والد محترم سے ملی، اور پھر اعلیٰ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ اپنے صاحبزادے کو دینا تھا تو دے دیا، لیکن ان کا روحانی فیضان یہ براہ راست حضور سرکار کلا کو ملا ہے۔ تو جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے ان کی کرامتی بھی بیان کرتے ہیں، الگ الگ کرامتی بیان کی۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم ان کی تصویر دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بھی خدا یاد آتا ہے۔ حضور کی وہ حدیث ضرور یاد آتی ہے کہ حضور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور پھر اللہ کو یاد کرو کہ ان کا سارا وجود کیا ہوتا ہے، دنیا کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ سرکار کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ سرکار کی وجہ سے مجھے فلاں تکلیف پہنچی، انہوں نے مجھے فلاں یہ کیا فلاں، ایسا نہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا سارا وجود نفع بخش ہوتا ہے، ان سے امت کو صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، فائدہ ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نیک عمل کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔